السلام علیکم۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش۔ ایک بادشاہت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت نے مہیا کر دی تھی۔ یہ تھا اللہ کا کھلا احسان آپ پر۔ مسند امام احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر کے جاتے، پھر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ مرتبہ آپ اسی طرح باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیوی کو ایک صاحب نظر آئے تو دیکھتی ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہو گئی اور دوسروں کو دکھایا۔ آپس میں سب کہنے لگیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازے بند ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے جواب دیا، جسے کوئی روک نہ سکے اور دروازہ روک نہ سکے وہ کسی بڑے سے بڑے کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے، مرحبا مرحبا، آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں۔ انہوں نے اپنے پر کھول کر ایسی گہری چھاؤں کر دی، زمین پر اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اپنے سب پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پرندوں نے پھر یہ کیسے سمیٹے؟ آپ نے فرمایا، اپنا ہاتھ سمیٹ کر بتلایا کہ اس طرح۔ اس پر اس دن سرخ رنگ گدھ غالب آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہوا، جس میں انسان، جن، پرند سب تھے۔ آپ سے قریب انسان تھے پر جن تھے، پھر آپ کے سروں پر رہتے تھے، گرمیوں میں سایہ کر لیتے تھے۔ سب اپنے اپنے مرتبے پر قائم تھے، جس کی جو جگہ مقرر تھی وہ وہیں رہتا۔ جب ان لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی بھی لنگڑی بقدر بھیڑیے کہ اسے خوف ہوا کہیں سب روندی نہ جائیں اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر انعام کی ہیں کہ وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہوا، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہ وادی شام میں تھی۔ بعض اور جگہ بتاتے ہیں یہ چیونٹی مثل مکھیوں کی پردار تھی، اور بھی اقوال ہیں۔ نوح بکالی کہتے ہیں یہ بھیڑیے کے برابر تھی۔ ممکن ہے اصل میں لفظ ذباب ہو، مکھی کے برابر، اور کاتب کی غلطی اور ذباب لکھ دیا گیا ہو، یعنی بھیڑیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ابن ابی حاتم میں سے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چیونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹیوں کے سوراخ میں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیغمبر، محض ایک چیونٹی کے کاٹنے پر تو نے ایک گروہ کے گروہ جو کہ ہماری تسبیح خواہ تھا ہلاک کر دیا، تجھے بدلہ لینا تھا تو اسی سے لیتا۔
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔